إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر. رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں. اہل ایمان حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے رواں دواں ہیں. حرم کی سرزمین اللہ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو کے اندر ڈھانپنے کے لیے اس وقت اپنے رحمت کے پر پھیلائے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کر رہی ہے. حرمین طیبین کی پاکیزہ سرزمینیں، کوئی قافلے ڈائریکٹ پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، پھر وہاں حاضری دے کر پھر حج کے لیے جائیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو حج کرنے کے بعد پھر عازم سفر مدینہ ہوتے ہیں، تو پھر رحمت للعالمین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام زائرین کے حجوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طریقے سے جو اہل ایمان حج کی سعادت حاصل نہیں کر رہے اس سال، تو وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ قربانیوں کی تیاریوں میں لگے ہیں، کیونکہ آگے آنے والا جو بابرکت مہینہ ہے وہ ذی الحج کا ہے، اور ذی الحج کا پورا عشرہ یکم ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک کا یہ جو سارا وقت ہے، یہ بخشش کا وقت ہے، عطا کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا وقت ہے. کوئی قربانی کر کے قرب الہی حاصل کر رہا ہے،
اور کوئی قربانی کا گوشت کھا کے اللہ کی رحمت سے معمور ہو رہا ہے۔ تو یہ بابرکت لمحات ہیں، یہ خدا کے انعام، اکرام اور عطاؤں کے لمحات ہیں، جو انسان کو زندگی میں اگر اس طرح کے لمحات دن رات میسر آ جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ خدا نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر توبہ کا، استغفار کا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کا اور اس کی طرف رجوع کرنے کا اور اپنی زندگی کی اصلاح کا ایک دفعہ زندگی میں پھر موقع دیا ہے۔ اس لیے جب بھی ایسے مواقع ہمیں میسر آ جائیں تو ہمیں ان کو غنیمت جان کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرنا چاہیے۔ حج کی تربیت کے حوالے سے، حج کے مسائل کے حوالے سے، حج کا طریقہ اور اسلام کا جو فلسفہ حج ہے اور ان مقامات پر قبول ہونے والی دعاؤں کے جو مقدس جگہیں ہیں، ان حوالوں سے، طواف اور احرام کے حوالے سے اور مناسک حج کی ادائیگی کے حوالے سے الحمدللہ آج ہمارا یہ 7واں درس ہے، اور جس میں میں نے ترتیب سے پورے حج کا طریقہ، طواف کا طریقہ، عمرے کا طریقہ اور حج کے احکام اور اس کے مناسک اور اس کے مسائل پر جو ایک حاجی کے لیے جن احکام کا ادا کرنا ضروری ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور مزید کچھ مسائل انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ جو حجاج اکرام اس مقدس فریضے کو ادا کرنے کے لیے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جو اس کے راستے میں استطاعت رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ بقرہ کے اختتام پر، اختتامی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان خداوند قدوس نے ہمارے ذمہ جو فرائض عبادات کی صورت میں لگائے ہیں، معاملات کی صورت میں لگائے ہیں، احکامات کی صورت میں لگائے ہیں، دین اور شریعت پر عمل کی صورت میں لگائے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان پر اس طرح رکھے ہیں کہ جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو ادا کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے جو فرائض، احکام، عبادات خدا کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہیں، واجب کی گئی ہیں، ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس میں عبادت کا خوبصورت مواقع رکھے ہیں، تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ کر میری عبادت کرے۔ اس لیے اگر کسی پر حج فرض ہوتا ہے تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے میرا مال قبول کیا ہے تو مجھے حج کی سعادت دی ہے۔ اگر کوئی اپنے مال سے قربانی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس نیت سے شکر کرے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تجھے میرا مال اپنی بارگاہ میں پسند آیا تو اس لیے مجھے قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔
اور اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ فریضہ ادا کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے تو وہ فرض ادا کر رہا ہے، اسی طریقے سے حج کر رہا ہے تو وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ یہ تو اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس فریضے کو اس کے ذمہ لگا دیا ہے۔ لیکن اس سے بھی سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ انسان کو جب کسی حج کا ارادہ کرے یا قربانی کا ارادہ کرے یا زکوٰۃ کا ارادہ کرے یا اس کے بارگاہ میں صدقے کا ارادہ کرے یا اس کی بارگاہ میں صدقہ جاریہ کا ارادہ کرے، تو سب سے پہلے بندہ مومن کا کہتے ہیں نا جو فرسٹ امپریشن ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے کہ بندہ مومن کے چہرے پر خوشی کے اثرات آئیں، اور سب سے پہلے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے مال کو پسند کیا، اس لیے مجھے حج کی توفیق دی ہے، تو نے میرے مال کو پسند کیا اس لیے مجھے قربانی کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نے میرے مال کو پسند کیا اس لیے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے میرے مال کو پسند کیا اس لیے میرے دل میں ڈالا کہ میں اس کی بارگاہ میں صدقہ کروں، تو نے میرے مال کو پسند کیا اس لیے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں صدقہ جاریہ کروں۔ تو فرمایا کہ علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے یا حج ادا کرے یا جو ہے وہ قربانی ادا کرے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرے، تو سب سے پہلے اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے کہ خدا کو اس کا یہ عمل پسند ہے اس لیے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین شکر کی توفیق عطا فرمائے، کیا؟ تو فرمایا کہ اس شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ کیا کر دیے ہیں؟ اللہ نے اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کا قرآن میں فرمان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ان میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ جس کو شکر کی توفیق مل گئی تو اس بندہ مومن کے ذہن کے اندر، اس کے خیال کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کے تصور کے اندر، اس کے تخیل کے اندر سب سے پہلے یہ سوچ آنی چاہیے، یہ تھنکنگ آنی چاہیے کہ مجھ پر میرے رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اس لیے شکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو میری بارگاہ میں شکر کرتا ہے میں اپنی نعمتیں بڑھاتا رہتا ہوں، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین دعا کی توفیق عطا فرمائے یا استغفار کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا کہ اس کے مائنڈ کے اندر سب سے پہلے یہ خیال آنا چاہیے، یہ سوچ آنی چاہیے، یہ تصور آنا چاہیے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جب بھی استغفار کرو گے انہ کان غفارا، تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، مغفرت کرنے والا پاؤ گے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ یا اللہ میں اس گناہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، سمجھ لو وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کرنا تھا اس لیے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ جن پر اللہ حج فرض کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں 5,000 پاؤنڈ یا 10,000 پاؤنڈ یا 8,000 پاؤنڈ یا علی حاذا القیاس جتنا وہ خرچہ کر کے یہاں سے جاتا ہے حج کے لیے، تو بعض لوگ جو تنگ نظر ہوتے ہیں یا تنگ سوچ ہوتے ہیں یا اپنے مال کو خرچ کرنے کے اندر بخل کرتے ہیں،
سب سے پہلے ان کو یہ سوچ کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اس لیے مجھے حج کی توفیق دی۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا اللہ کے راستے میں حج اسی پر فرض کیا گیا ہے جو اس کے راستے میں استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جس کو خدا نے دیا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرے۔ اچھا، حج کے اندر بندہ جب مال خرچ کرتا ہے وہ کس پر خرچ کرتا ہے؟ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے۔ ٹکٹ ہم اپنے لیے لیتے ہیں، جہاز پہ سواری ہم کرتے ہیں، ہماری کوئی شبیہ یا ہماری کوئی روح یا ہماری کوئی جو ہے وہ کوئی خیال تصور نہیں کرتا، ہم خود جسمانی طور پر سفر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم وہاں جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، زیارات کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ مناسک حج ادا کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اپنی پسند کی وہاں پر رہائش رکھتے ہیں، اپنی پسند کا وہاں پر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور جتنا بھی پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں حج کے دوران وہ بندہ مومن اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ گوشت کھانے تو پاک ہے، اس کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ تو صرف بندہ مومن کے خیال کو دیکھتا ہے، اس کی سوچ کو دیکھتا ہے، اس کے تقوی کو دیکھتا ہے، اس کے ایمان کو دیکھتا ہے، اس کے سینے کے اندر موجود نور کو دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، چاہے حج کی صورت میں کرو، قربانی کی صورت میں کرو، زکوٰۃ کی صورت میں کرو، صدقات نافلہ اور واجبہ کی صورت میں کرو، فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پھر دل کھول کر کریا کرو، پھر دل وچ تنگی نہ لاؤ۔ کیوں؟ ایک نیت رکھو کہ اس رب نے دیا تو خرچ کر رہا ہو نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بندے پر حج فرض ہے جو اس کے راستے میں طاقت رکھتا ہے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ حج کا مکلف ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں آپ کو بات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو جس بندے پر اللہ حج فرض کر دے، یا جس بندے پر اللہ زکوٰۃ فرض کر دے، یا جس بندے پر اللہ نماز فرض کر دے۔ اب نماز کے لیے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا، نماز کے لیے تو استطاعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن میں 5 وقت میں ہر مسلمان مرد اور عورت واجب پر بالغ پر فرض ہے یا کہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جب بندہ صف بندی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وزیر اعظم بیٹھا ہے، صدر بیٹھا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، وزیر بیٹھا ہے، کوئی نہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو خالی حج سے تو اس کی مغفرت تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے، بظاہر تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے حج اور عمرہ کرنے سے ہمارا مال خرچ ہوتا ہے اور اتنا ہمارا بینک بیلنس لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہماری سوچ ہے نا، جو دنیاوی سوچ ہے، جن لوگوں کا سوچ جو ہے وہ دنیا کے مال کے اندر ہمیشہ پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ اب فرمایا حدیث کے اندر فرمائیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہا ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضة۔ اللہ اکبر، سب کہیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایک آدمی کی سوچ یہ ہے کہ میں حج کے لیے گیا، اور بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ تھا، وہ پورا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کئی سال وہ حج نہیں کرتے۔ اچھا، زندگی کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ کب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب حدیث پاک کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ حکم کیا ہے کہ جس نے ایک دفعہ زندگی میں حج کر دیا تو اس کے بعد وہ جتنا بھی امیر ہو، وہ اگر کرے حج تو ٹھیک، نہیں کرے گا تو اب وہ اس کا مکلف نہیں ہے، وہ اپنا فریضہ ادا کر چکا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو حج یا عمرے کی توفیق عطا فرما دے،
اور بالخصوص حج کی، کیونکہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر ہم حج نہ کریں تو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، پھر یہ حسرت بندہ لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اچھا، جس مال کو بچانے کے لیے اس نے 1 سال گزار دیا، 2 سال گزار دیے، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال گزار دیے، اور اب کرتے کرتے وہاں پہنچا بھی نہیں اور دنیا سے بندہ چلا گیا۔ اب اس کا وہی مال جس کو بچانے کے لیے وہ ساری زندگی سال اور سال گزارتا رہا، بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد آ کر پوچھے گی مفتی صاحب مسئلہ بتاؤ، اتنے پتر ہیں تے اتنیاں تیاں ہیں تے اتنیاں بیویاں ہیں تے اے سڑا جڑا کردہ وارث سے دنیا تو چلا گیا تے اتنا اس دا بینک بیلنس ہے تے اتنیاں کوٹھیاں تے اتنے بنگلے تے اتنے کار چھوڑ گیا تے اے انہاں سا وارثاں بھی تقسیم کرنا۔ اب وہ وارث اپنا حصہ مانگنے کے لیے، اپنا حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور وہ ساری زندگی ان وارثوں کے لیے لگا رہا اور اپنے ذمہ جو فرض حج تھا وہ رہ گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی انسان پر حج فرض ہو، اور نبی پاک نے فرمایا کہ سب تو بہترین حج وہ ہے جڑا بندہ اپنی جوانی بھی کر جائے، صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں کیا ہوا عمل یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ فرمایا جوانی کے اندر توبہ کرنا، جوانی کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، فرمایا یہ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، ان کا شیوا ہے، انبیاء اکرام کا راستہ ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اچھی اچھی پوسٹوں پر فائز ہیں، اچھی اچھی ان کی تنخواہیں ہیں، ان پر حج فرض ہے، لیکن وہ سستی کرتے ہیں۔ سستی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ فرمایا یہ جو حج اور عمرہ ہے نا، یہ غربت کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اسی یہ سوچتے ہیں کہ شاید 5000 پاؤنڈ اسی حج تے لاؤں گے تو جو ہے وہ سڑا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، فرمایا جتنا تم حج کے لیے خرچ کرو گے خدا تمہیں اس سے 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں تمہارے خزانے کے اندر تمہیں واپس اس طرح ریٹرن کرے گا، اس طرح تمہیں واپس لوٹائے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے مجھے کہاں سے عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، یہ محتاجی کو ختم کرتا ہے۔ بندے کی سوچ کیا ہے؟ دنیا ہے نا، بندہ پھنسا ہوتا ہے مسائل کے اندر طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں۔ بندہ سوچتا ہے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ مجھ پر رب نے فرض کیا۔ بندہ یہ سوچے کہ اللہ نے دیا ہے تو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں نا۔ اس لیے حج کرنا یا قربانی دینا یا زکوٰۃ ادا کرنا یہ خالصتاً وہ عمل ہے جو بندہ مومن اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں یا جتنے بھی جو بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے حج نہیں کیے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں اور حج نہیں کیے ہیں، تو ان کو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے، کس طرح؟ فرمایا کہ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سونے اور چاندی کے، فرمایا کہ لوہے کی جو بھٹی ہوتی ہے یہ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر کے اس کو اجلا کر دیتی ہے۔ مثلا یہ جتنے بھی یہ جو جیولرز حضرات ہوتے ہیں جو سونے کا کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ زیورات بناتے ہیں تو زیورات کے لیے جب کوئی ہار بنایا جاتا ہے یا انگوٹھی بنائی جاتی ہے یا چوڑیاں یا کوئی کڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اوپر کتنی پیاری نقاشی کی ہوتی ہے، کتنے جاذب نظر ہوتے ہیں۔ بندہ ایک نظر کہتا ہے کہ یار بڑا خوبصورت ڈیزائن بنایا، دیکھوں تو سے نہیں، لیکن یہ جب وہ سونا پتھر سے نکلا تھا پہاڑ سے تو وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ اس سونے کو، اس پتھر کی، اس سونے کی اینٹ کو، اس سونے کی جو ہے وہ ڈلی کو اس سنار نے سب سے پہلے آگ میں ڈالا، وہ آگ سے گزری، پھر وہ پگھلایا اس کو، وہ پانی بنا سونے کا،
پھر اس نے کیا کیا، اس کو اس فریموں کے اندر ڈالا، فریمز کے اندر ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر اس نے نقاشی کی، نقاشی کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اس نے تیار کر کے جب ہار بنایا تو دیکھنے والا کہتا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو خوبصورت سونے کا ہار بنا ہے، یہ چاندی کا جو زیور تم دیکھتے ہو، اس کے اوپر طرح طرح کی نقاشی ہے، یہ اس مقام پر آگ سے گزر کر فنا ہو کر پھر گزرا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے بندہ مومن جب نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف خدا کی وجہ سے نیک عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ بظاہر تو وہ دنیا میں یہ ہوتا ہے جس طرح سونا آگ سے گزر رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنے مال اپنا حج پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنا مال زکوٰۃ پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنا مال صدقہ جاریہ پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنا مال جو ہے وہ قربانی کرتے ہوئے خرچ کر رہا ہوتا ہے، بظاہر دنیا کے سامنے وہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا بینیفٹ اس کو کیا ملے گا؟ اس کا بینیفٹ یہ ملے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ مومن کی سب سے پہلی آزمائش ہوگی کہ اس پل صراط سے گزرنا ہے، اور اس پل صراط کے نیچے تمہارے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اگر یہاں سے گزر جاؤ گے تو آگے جنت، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات تمہارا استقبال کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، جیسے ہی وہ پل صراط پر پہنچے گا تو اس کے لیے ایک سجی ہوئی خوبصورت نورانی سواری موجود ہوگی، وہ سواری پر بیٹھ کر اس طرح پل سے گزر جائے گا کہ جب پل کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے وہ گزر جائے گا۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ بارے الہ، یہ اتنی خوبصورت سواری اور اس باریک پل سے جو بھال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، میں اس سے کیسے گزر گیا، اور یہ اتنی مبارک سواری کون سی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے اسے بتایا جائے گا، اے میرے بندے، یہ تیری وہ قربانی ہے جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو خون بہایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جانور، اس قربانی کو تیرے لیے جنت اور نجات کی سواری بنایا۔ اسی طریقے سے جب بندہ حج کرتا ہے اور حج کے لیے جو ہے وہ حج کے مناسک کو ادا کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس طرح مغفرت کرتا ہے کہ کَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا۔ کیا مطلب کہ خدا اسے ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، اور صرف یہی نہیں، نہ صرف اس کی مغفرت ہوتی ہے، فرمایا کہ جس بندے کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کس کا ہو؟ سوچ کا ہو، اخلاص کس کا ہو؟ تصور کا ہو، اخلاص کس کا ہو؟ عمل کا ہو، اخلاص کس کا ہو؟ جو مال اللہ کے راستے میں حج کے لیے خرچ کر رہا ہے یا قربانی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے ہو۔ فرمایا کہ جب بندہ اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کا عمل کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے گا کہ گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا ہے۔ صرف یہی نہیں، فرمایا کہ جو لوگ حج کی سعادت سے بہرہ ہو جاتے ہیں اور اپنے تمام تر احتیاطیں کی، اپنے مال خرچ کرنے میں احتیاط کی کہ جس مال سے میں حج کر رہا ہوں کہیں اس میں کوئی حرام کا کوئی مسئلہ شامل تو نہیں ہے، خالصتاً کیونکہ اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہے اور اپنی نجات کے لیے کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر حج بندہ اپنی نجات کے لیے کرتا ہے نا، یا اپنی نجات واسطے بھی بندہ اپنے عمل واسطے مخلص نہ ہوئے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو فرمایا کہ جب بندہ اس نیت کے ساتھ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس اس کے گناہ تو معاف کر دے گا، اللہ کو اپنے اس بندے کا یہ عمل اتنا پیارا ہو جائے گا کہ وہ خدا کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور جب محبوب بندہ بنے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحاج یشفع فی 400 اہل بیت، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کا حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، وہ اپنے خاندان کے 400 بندے وہ جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اس کی شفاعت سے خدا ان کی بھی مغفرت کرے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے
تو وہ جب واپس آئے تو اس کو کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ ان مقامات سے ہو کر آیا ہے کہ خدا نے اس کی دعا بھی قبول کی ہے، اس کا حج بھی قبول کیا ہے، اس کا عمل بھی قبول کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو حج کے لیے جاتا ہے وہ کیا کرے، اپنے آپ کو اس کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے حج، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اللہ نے بیان کیا ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج ہمیں امتیاز، ایک دوسرے کا امتیاز ختم کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ آج کے دور کے اندر لوگ کیٹیگریز کے اندر جی رہے ہیں یا نہیں جی رہے ہیں؟ فلانا اپر کلاس کا ہے، فلانا فلان جگہ پہ رہ رہا ہے، اتنے ہزار گز کے بنگلے کے اندر رہ رہا ہے، فلانی سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا امتیاز بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا؟ ہم سٹیٹس کو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ اپ سٹیٹس کا تعلق رکھتا ہے، یہ فلانا ہے، اس کی اتنے کاروبار ہیں، اس کا اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ جس وقت حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ دنیا کے اس وقت 58 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، کتنے؟ 58 کے قریب اسلامی ممالک کے سربراہان نے حج کیے ہیں۔ وہ سارے کے سارے سربراہان اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں، حتیٰ کہ جو خود سعودی عرب کا کنگ ہے وہ بھی جب حج کے لیے جائے گا تو اس کو بھی وہی 2 چادریں پہننی پڑیں گی۔ وہاں پر شاہی لباس الاؤ نہیں، وہاں پر زرق برق لباس الاؤ نہیں۔ فرمایا کہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، جب سارے کے سارے ایک ہی لباس پہن کر، ایک ہی انداز میں، ایک ہی ترانہ الاپتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کا رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو گویا اور سب کا ترانہ کیا ہوتا ہے؟ سب کے جتنے بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی ملک، ہر ملک کی ثقافت الگ، ہر ملک کے رہنے والے کی رنگت الگ، ہر ملک کے رہنے والے کی بولی الگ، ہر ملک کے رہنے والے کا طریقہ الگ، لیکن ایک لباس کے اندر، ایک زبان بولتے ہوئے، ایک ہی عمل کرتے ہوئے جب لاکھوں حجاج جمع ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اجتماعی طور پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے دنیا کے اندر طبقاتی مساوات کو ختم کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ طبقاتی مساوات کو دنیا کے اندر ختم کیا جائے، اور پھر ایک وحدت کا دنیا کے سامنے جو ہے وہ درس دیا جائے۔ تو حج وحدت کا درس دیتا ہے، حج مساوات کا درس دیتا ہے، حج ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، حج طبقاتی منافرت کو مٹانے کا درس دیتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو اس گویا کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ جب نئی زندگی ملتی ہے تو پھر جب وہ اپنی نئی زندگی کو کیا کرے، تو پھر فرماتے حج کے جہاں اور فوائد ہیں وہاں ایک فائدہ حج کا یہ ہے کہ حج انسان کو اعمال کی نشاط ثانیہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انسان نو زندگی وچ پھر نوی زندگی شروع کرنے دا موقع دیتا ہے۔ اچھا، جب بندہ نئی زندگی شروع کرتا ہے تو بندہ مومن کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو میں نئی زندگی شروع کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ خدا نے میرے کون کون سے گناہ کو معاف کیے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اپنے گناہ کا نہ پتا ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے میرے دانستہ گناہ کتنے ہیں، میرے نادانستہ گناہ کتنے ہیں، میرے عمدن گناہ کتنے ہیں، میرے خطاً گناہ کتنے ہیں، میں نے کتنی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، میں نے کتنے ظلم کیے ہوئے ہیں، میں نے کیا کیا دنیا کے اندر کیا ہوا ہے۔ کسی اور کا بندہ واقف ہو نہ ہو، اپنے اعمال کا واقف ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال کا واقف ہے تو پھر انسان کی جب اپنے اعمال کی، انسان کے ہر گناہ کو جب اللہ معاف کر دیتا ہے، جب اسے نئی زندگی عطا فرماتا ہے، تو اس نئی زندگی کو شروع کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو، یہ حق تلفی مجھ سے دوبارہ نہ ہو، یہ ناانصافی مجھ سے دوبارہ نہ ہو، کیونکہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے زندگی میں حج جیسی سعادت عطا کر کے ایک دفعہ پھر اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دلوں سے کینے کو مٹا کر، نفرت کو مٹا کر، اور پھر ایک نئی زندگی کا جب خدا کسی کو موقع دیتا ہے تو اب انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ پھر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے احکام کا جب پابند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کے فرائض اور واجبات پر عمل کا ایک خوبصورت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے وہ طریقہ کار ہے جو خدا نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا قربانی کر رہے ہیں، یا اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں،
ان کو اتنا ضرور علم ہونا چاہیے کہ خدا نے ان کے مال کو قبول کیا تو